بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم واقعہ۔ یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی خراب تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسلامی سال کا آغاز محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی سے ہوتا ہے اور اہتمام ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنے چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال کی تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ایک نئی آزمائش۔ حضرت ابراہیم دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پرانا سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ یہ کہ حکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں میلوں تک نہ پانی تھا، نہ چرند پرند تھی، نہ وہاں آدمی تھے، نہ آدمیوں کا گزر تھا۔ بے آب و ویران وادی فران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحراؤں کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود پیارے سے بیٹے کو لے کر چند روز کے ساتھ قیام پذیر تھی، اور جو کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ماں کو اپنی فکر تو نہیں تھی، لیکن بچے کی بھوک اور پیاس تڑپا رہی تھی۔ لیکن اس تپتے ہوئے صحرا میں پانی کہاں؟ جیسے جیسے لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں واقعہ پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود رہا۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے، اور آب زمزم کا جاری ہونا ادھر۔ اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار حضرت اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کا سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل رکھنے والے صابر شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمتی انعامات سے نوازا جاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے روکنے کا نہ کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ماں اور بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بھی بنایا۔ مقدس ترین شہر حضرت ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ گئی تھیں، اور ایک روز عرب کے قبیلے بنو جریم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرا قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہوا
یوں دیکھتے ہی دیکھتے سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس، متبرک اور عظیم شہر مکہ المکرمہ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر شکر کی پیکر عظیم ماں کی آغوش میں تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ ویسے ہی کیجئے، اللہ نے چاہا آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ سورۃ الصفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سعادت مندانہ جواب دینا دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مینا کی جانب سفر اور شیطان کی چلاکیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہوں نے سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے گئے اور فرمایا، اے حاجرہ آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کیجیے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما لگایا، سر میں تیل لگایا اور خوشبو لگا کر اپنے باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اس اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کی یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ زمرہ عقبی کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مار۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دنس گیا۔ ابی علیہ السلام نے کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے انہیں پھر چھوڑ دیا اور وہ زمرہ وسطی کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ زمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک حج کے واجبات میں شامل فرمایا۔ شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے نئی چال سوجی، وہ عورت کا بیس بدل کر باغ حضرت حاجرہ کی خدمت حاضر ہوا اور بولا، حضرت اسماعیل کی ماں، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لگتے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، ہاں وہ باہر لے گئے، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اسے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گیا۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے۔ اس موقع پر بساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہا ہے۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل ہے، اللہ کے حکم پر 100 اسماعیل قربان۔
اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی اور شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا عظیم منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم رضا اور صبر و شکر کی عظیم مثال رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، تو آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے ذبح کرتے ہوئے میری محبت آپ پر غالب نہ آ جائے۔ صبر و استقامت کے گوہے کرام والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکامات خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی بھی جوش میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے کہ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الصفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ اثار اور اطاعت فرما برداری، جرأت استقامت، تسلیم رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت و عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ سعادت مند بیٹے کا والد کے مشورے پر عمل بھی اپنے 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئے۔ والدہ کی جدائی کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح امالیک قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعید سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو اس خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، اور پھر قبیلے کے لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جریم کے خاتون سیدہ بنت مزاحم سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا ہے، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں اسی طرح ہیں کہ طور حرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر
جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں کونے میں نصب ہے، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ وہ جنت کا یاقوت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت اور ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے۔ نبوت کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور ان کے آس پاس کی تمام آبادیوں، قوم جرائم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے پکے اور سچے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے نبی، کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے رہتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں برگزیدہ تھے۔ سورۃ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاحم سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک سے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کو اپنا لو اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا شخص جس نے عربی واضح زبان میں بولی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ 14 سال کی عمر میں تھے کہ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو کتبی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مصاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔